आज हमने इंशाल्लाह सूरह अनाम की जो है वो आयत नंबर 33 है जिससे आगाज नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़्वालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے قد نعلم ہم خوب اس کا علم رکھتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں آپ حزن کا شکار ہوتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ تو وہ یقیناً جو ہے وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ بلکہ وہ تو ظالم ہیں وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بلکہ وہ تو ظالم جو ہیں بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ اللہ کی نشانیوں کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اصل میں اللہ کی نایات کو اللہ کی ان نشانیوں ان حقائق کو لے کر جو ہے لوگوں کے پاس آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں یا آپ کے متعلق خطاب کرتے ہیں یا آپ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہیں یہ باتیں آپ کو غمگین جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس سے غمگین ٹھیک ہے گویا آپ اس پر صبر کیجئے اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جھٹلا آپ کو نہیں رہے بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو اصل میں اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں یہ سورہ مبارکہ جو ہم سورہ نام پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ عمود کہہ دیجیے یا یہ وہ مرکزی مضمون ہے کہ جس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی جو ہے آیت ہمیں نظر آتی ہے جی جی کوئی سوال ہم یعنی ہم جب اس آیت سے گزرتے ہیں یا ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ مطالبات جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مطالبات جو لوگ کر رہے ہیں اور آپ سے پھر معجزات کا تقاضا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ سچے ہیں اللہ کے رسول تو کوئی معجزہ دکھائیے یعنی بار بار جو ایک وقت میں تکرار آئی نا ان کی طرف سے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ ہونا چاہیے اور اس کے تحت وہ جو ہے معجزات کا تقاضا تو کہا کہ اس سے آپ رنجیدہ جو ہے وہ ہوتے ہیں یہ ہمارے علم میں یعنی آپ سب کی ذات تو گویا چکی کے دو پارٹوں کے درمیان میں آ گئی تھی یعنی ایک طرف وہ مطالبہ کھڑا ہے جو کہ بار بار جو ہے وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک طرف اللہ کی مشیت کھڑی ہے کہ جس کے تحت وہ معجزہ اس طرح سے عطا ہو نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے متعلق جو ہے اس کا پہلا جواب جو دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ یہ لوگ تو اصل میں وہ ہیں جو کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں ہمارا انکار کرتے ہیں اصل بات یہ ہے یعنی انہوں نے آپ کا جو انکار کیا ہے وہ آپ کا انکار کرنا کیا ہے وہ اصل میں یہ ہے وہ اللہ کا انکار کرنا ہے قرآن کا اس وحی کا انکار کرنا ہے جو آپ ہی بتاتے ہیں ان کو جا کر کے من جانب اللہ ٹھیک یعنی آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھیے نا ذرا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ٹھیک ہے یعنی وہ وحی کی نسبت میں جب یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کو جھوٹا کہا انہوں نے یا آپ سے پر کوئی انہوں نے تہمت لگائی تو یہ جو تہمت یا تکذیب یا یہ جو بات تھی ٹھیک ہے یہ اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تو نہیں ہوتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نہیں ہے جو اپنے خواہشات نفس یا کسی بھی دوسری سبب سے ان کے سامنے یہ چیز بیان کرتے ہیں بلکہ یہ تو وہ ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی جس کے تحت وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان حقائق کو رکھ رہے تھے تو پھر جس کی طرف سے یہ تھی ذمہ داری اور جو اس پر کلام کر رہا تھا وہ ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو تکذیب جو ہے وہ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری ہو گئی ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اپنی تکذیب کر رہا ہے نہیں یعنی اگر غصہ آنا چاہیے تو اللہ کو آنا چاہیے ناراض ہونا چاہیے تو اللہ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ کلام کس کا ہے ارے اللہ کا کلام
اور یہ جس کلام کو جھٹلا رہے ہیں وہ کس کا کلام ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک؟ آپ کا کام کو اصل میں اس کلام کو بین ہی جیسے اللہ سے لیا تھا آگے پہنچا دینے کا تھا۔ اب جب کہ اس کی تکذیب کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی کلام کی تکذیب کرے گا، اللہ کی تکذیب کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اس میں نہیں ہوگی۔ تو ایک طرح سے بڑا پیارا سمجھانے کا انداز ہے، اور جیسے کوئی ایک شفیق استاد ہوتا ہے اپنے شاگرد کو گویا سمجھا رہا ہوتا ہے، گویا وہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اس راہ میں جو کچھ بھی آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں یہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ آپ اپنے پورے جو ہے وہ گویا شرح صدر کے ساتھ اس کام پر ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ لگے رہیے، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں آپ کا انکار نہیں کر رہی، یہ ہمارا انکار۔ یہی وہ قوم تھی، ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت میں جو کہہ چکی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صادق ہیں، یہ امین، ٹھیک؟ لیکن پھر یہی وہ تھے کہ جب نبوت کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی آیات سنانا شروع کی، تو اکثر وہ تھے کہ جو ان کی مخالفت پر، رسول کی مخالفت پر جو ہے وہ کمر بستہ ہو گئے۔ اور پھر کہاں وہ صادق کہنے والے آپ سب کو نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو اس ماحول میں ہو رہی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ سب کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ سب کو گویا اس کام کے لیے حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کام کے لیے لگے رہیے۔ کلیئر ہے جی؟ جی سر۔ جی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات مزید بھی سمجھائی جائے، یعنی پیچھے تو سمجھایا گیا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جھٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سب سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو کیا کیا انہوں نے؟ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک ٹریسز دکھائے، پیچھے جو اللہ کی جانب سے رسول آتے رہے اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے رہے، یعنی یہاں پر ایک اور طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، یو آر ناٹ دی اونلی ون کہ جو اس حالت کے اندر موجود ہے، بلکہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا کہ رسول آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم جو پیغام آپ تک رکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا، یہ اللہ کا پیغام، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے پیغام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، ٹھیک؟ لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ اب بتایا رسول اللہ کو وہ رویہ بتایا، ٹھیک ہے؟ وہ رویہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کیا۔ انہوں نے اس حالت میں کیا کیا؟ صبر کیا، علامت جو ان کو جھٹلایا، اوذو حتی اتاہم نصرنا۔ اچھا، یہ دو باتیں، جھٹلایا بھی گیا اور اذیت بھی دی، ایذائیں بھی پہنچائی، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ صرف جھٹلایا گیا بلکہ ایذائیں بھی دی گئی، جیسے کہ رسول اللہ کی سیرت میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول کی نہ صرف تکذیب ہوئی بلکہ کبھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے اوجڑی لا کر رکھ دی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ شاب ابی طالب کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کیا 3 سال جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک طرح سے سوشل اور اکنامک بائیکاٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے، کس طرح سے جو ہے کتنی اذیتیں جو ہے، اور پھر فزیکل جو ہے وہ معاملات ہیں کہ ایک وقت میں جو ہے عقبہ بن ابی معیط نے غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ گردن میں جو ہے وہ ڈالا ہے کیا کہتے ہیں کپڑا، اور اس کو اس قدر زور سے کھینچ دیا ہے کہ آنکھیں ابل پڑی ہیں، اور حضرت ابوبکر فوراً جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آئے اور جو ہے اس کو فوراً دھکا کر دے کر پیچھے کیا۔ تو یہ ساری اذیتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے رسول کے اوپر بھی گزر رہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی لوگ تھے جو تھے رسول، وہ بھی بین ہی انہی حالات سے گزر رہے تھے، ان کی بھی تکذیب ہو رہی تھی، ان کو بھی ایذائیں دی جاتی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی۔ اب یہ خوشخبری، گویا یہ خوشخبری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جا رہی ہے، ڈونٹ وری۔ آج یہ سمجھتے ہیں ان کا دن ہے، ایسا نہیں۔ ہاں مجھے پٹافٹ نا وہ شرٹ دھو دینا بیٹا، حقیقت میں میں یہاں پہ 2 گلاس لے کے آنا چاہ رہی ہوں۔ بند کریں جی، مائک بند کریں۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ جو ہے ہماری مدد ان تک جو ہے پہنچ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے کو فرمایا جا رہا ہے ڈونٹ یو وری، بالکل پریشان نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ جو کچھ آپ پر گزر رہا ہے یہ پہلوں پر بھی گزرا، اور پہلوں کا جو انجام ہو وہی معاملہ آپ کے ساتھ،
यानी पहलों को भी एक वक्त में जब अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह की मदद जो है वो आई। तो डोंट यू वरी, आपके साथ भी अल्लाह की मदद खड़ी भी है और आगे भी जो है वो यानी जो है वो बाकायदा जिसको कहते हैं वो यानी फतह की सूरत में और सूरतों में जो है वो आएगी। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कलिमात को बदलने वाला कोई नहीं। ये जो सुन्नतुल्लाह है, ये जो अल्लाह की कलिमात है, ये जो अल्लाह का हुक्म है, ये जो अल्लाह की सुन्नत है, ये कोई नहीं बदल सकता। ये बदलती नहीं, कभी बदलती नहीं। जैसे कि फिजिकल फिनोमिना होते हैं, 2+2=4। ये दुनिया में इधर आज हम यहाँ पर बैठ के जो है वो कह रहे हैं 2+2=4, तो हम ब्राजील में चले जाएं, दुनिया के दूसरे कोने पे भी पहुंच जाए, तो वहां किसी शख्स से 2+2 जब हम पूछेंगे तो वो 5 नहीं कहेगा, वो 7 नहीं कहेगा, वो 10 नहीं कहेगा, वो 4 ही कहेगा। तो जिस तरह से वो रियलिटीज बिल्कुल इस तरह खड़ी होती है ना, तो आप समझे कि अल्लाह की सुन्नतें इसी तरह खड़ी। ठीक है। हाँ, अल्लाह की एक अपनी मशीयत होती है जिसमें एक वक्त लगता है, जिसमें अहले ईमान की भी आजमाइश होती है, कुफार की भी आजमाइश होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर अल्लाह का जो कलिमा है वही है जो कि हकीकत में फिर अपनी जगह पर कायम होता है। वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, और आप सबके पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। ठीक है, गोया ये हमारा एक कानून है, तरीका है, जाब्ता है, इसलिए आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। गोया आपको जिस मनसब पर फायज किया गया है उसके बारे में हमने आपको पहले बता भी दिया था, और वो क्या था? वो जो सूरह मुज़म्मिल में शुरू में बिल्कुल जो है वो वही के आगाज में जो है वो ये बात हो गई थी कि इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, कि बेशक हम आप पर अनकरीब एक भारी बोझ डालेंगे। तो भारी बोझ से मुराद क्या है? यही है, यानी इस जिम्मेदारी को अदा करना जो है वो आसान नहीं है। एक भारी भरकम बोझ है कि जिसको अदा करने में ये आजमाइशें जो है उनसे गुजरना पड़ता है। इसमें साबित कदमी के साथ और फिर इन सारी चीजों के साथ सब्र के साथ गोया इन मामलों को आगे। और ये जो कहा वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, तो आप देखें कि आप के इल्म में ये था ना कि आप जो है वो यानी आप देखें कि आप के नॉलेज में हजरत नूह भी तो है। और ये हजरत नूह कौन है? अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 950 साल इस काम को सर अंजाम दिया और सब्र के साथ किया सारे काम। मतलब अब कभी हम सोचे ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। यानी जिस काम के लिए शायद हम दूसरे दिन अपने आप को तैयार करना हमारे लिए आसान नहीं होता, हमारे सीने छलनी होते हैं। ठीक है, कभी अपनों से, कभी गैरों से, कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी काम करने वाली जगहों में, कभी रिश्तेदारों में। ठीक है, तो कभी जो है वो घर के अंदर की मामला, बीवी के लिए शौहर की तरफ, शौहर की बीवी की तरफ, बच्चों की तरफ मामला। ठीक है, और कभी जो है वो मतलब आप देखिए हर तरह से जब ये बंदा काम करता है और वाकई करता है जैसे इसका अल्लाह ताला ने कहा है, उसको खूब अंदाजा होता है कि ये तो अगले दिन क्या अगले लम्हे इंसान की यानी इंसान को महसूस होता है कि उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया। जहां वो समझता था कि उसकी कोई दुनियावी इज्जत, इज्जत से मैं मुराद वो ले रहा हूं जैसे दुनिया में जो भी आजमाइशें मामलात आती हैं तो बाजाहिर यूं लगता है ना कि ये लोग जो है वो गोया इनकी इज्जत का सौदा हो गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसा नहीं। 950 साल जो है वो सब्र किया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो ये वो है कि जिसकी तरफ जो है गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो वजाहत के साथ ये चीजें जो है वो बयान की जाती है। मजीद ये कि ये जो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए ना, वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, ठीक है, वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह की तरफ जो है वो जो कलिमा है वो तब्दील होने वाला है। ठीक, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी नुसरत और आपको गालिब और कुफार को मगलूब करने का वादा किया, ये है वो कलिमा। ठीक, इसके लिए सूरह मुमिन की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनु फिल हयाति दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद, कि बेशक हमने अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए जरूर मदद करती है, दुनिया की जिंदगी में भी और उस दिन भी जब ये गवाह खड़े होंगे। गोया ये अल्लाह की मुस्तकिल कलिमा है कि अल्लाह जरूर मदद करता है। ठीक है, इसी तरह सूरह मुजादला के अंदर बड़े अजीम अल्फाज है, आयत नंबर 21, कि कतबल्लाहु लअग़लबन्ना अना व रसूली, कि अल्लाह ने ये लिख दिया है
اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ گویا پکی بات ہے، یہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ہو کر رہے ہیں کیا لأغلبن انا ورسول، کہ ضرور بالضرور جو ہے وہ میں بھی غالب آ کر رہوں گا اور میرے رسول، ٹھیک؟ اور یہی ہے کہ جس کو جو ہے سورہ فتح میں اور 3 جگہ مقامات پر قرآن حکیم میں بہرحال یہ الفاظ ملتے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، گویا یہ وعدہ جو ہے وہ ہر حال میں پورا ہو کر رہنا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ اطمینان رکھیے یہ کہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جس طرح انہوں نے سابقہ جو ہے وہ رسولوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی دعوت جو ہے وہ پیش کرتے رہیے اور کسی بے چینی کو اپنے اندر جو ہے نا وہ اس کو داخل نہ ہونے دیجیے، یقیناً جو ہے وہ آپ کی نصرت اور تائید جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو داعیان دین کے لیے آج ہم جب یہ کام کریں تو ہمارے لیے بھی ظاہر ہے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسے بات ہوئی تو یہ بہت بڑی ایک سمجھے کہ یہ وہ سنت ہے جس پر آج ہمیں عمل کرنے کی، یا فریضہ کہہ لیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کی طرف منتقل کر کے اس کے اپنے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ان کا اعراض، ٹھیک ہے، اگر ان کا اعراض آپ پر بہت جو ہے وہ کبورا شاق گزر رہا ہے، بہت زیادہ مشکل گزر رہی ہے ان کی یہ بات، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ زمین میں کوئی جو ہے وہ کوئی سرنگ جو ہے وہ لگا لیجئے، او سلما فی السماء، یا آسمان پر پھر کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو لے آئیں کوئی نشانی، یعنی جس نشانی کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا تو پھر اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ میں وضاحت کرتا ہوں اس بات کی، کیا بات ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا تو ان سب کو جو ہے وہ ہدایت پر جمع کر دیتا، اور فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ وسلم جو ہے وہ جذبات سے مغلوب ہونے والے مت بنی۔ یہاں پر جو ہے وہ جاہلین سے مراد ہے جو جذبات میں مغلوب ہو کر گویا اس سے پیٹ پھیرتے ہیں جو اللہ کا دین، تو آپ ویسے نہ ہو سکتے۔ یعنی گویا ایک طرح سے یہ بات تو سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ تو اٹل ہے کہ ہم کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ گویا آپ سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں سے لا سکتے ہیں سرنگ کھود کر آسمان سے اوپر جا کر، تو آپ لے آئیے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ کس طرح سے جو ہے یہ کس انداز میں، یعنی یہ وہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیے اللہ کا کلام، خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق کتنی بلند کیوں نہ ہو جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق میں کوئی بھی اوپر نہیں ہے، لیکن ہے وہ اب بھی، اور خالق کتنا ہی تنزل کیوں نہ کر جائے، ہوتا وہ خالق، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی یعنی اس میں جلالت اور شان ہے جو کہ اصل میں یہاں پر نظر آئی۔ اصل میں تو یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخوبی جانتے تھے ساری چیز، یہ اصل میں ان کفار کو سنایا گیا ہے کہ بھائی یہ جو تم بار بار معجزات کی تم نے گھٹ لگائی ہوئی ہے نا، یہ اللہ کے رسول کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی سرنگ کھودیں یا یہ کہ آسمان پر جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو گویا نہیں لا سکتے سے مراد یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اس پر اکتفا کرو، اور وہاں سے جو ہے وہ تم ہدایت کرو، یہ اس چیز سے نکلو۔ باقی اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ کوئی مشکل تھا کہ سارے لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے؟ پھر کسی کی ضرورت تھی؟ جیسے یہ آسمان ہے، زمین ہے، آیات آفاقی ہیں، انفسیاں ہیں، یہ پورے سسٹمز ہیں، اتنے بڑے بڑے سسٹمز ہیں، گلیکسیز ہیں، سب کچھ ہے۔ انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے، باہر دیکھے، مطلب کون ہے کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر جو ہے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر جیسے فرشتے ہیں کہ حکم کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا، لیکن یہ اختیار جو تھوڑا بہت دے دیا ایک انسان کو، اور جو دے دیا جنوں کو، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی یہ تو ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ تو بڑی جو ہے وہ عجیب بات ہے۔
اللہ چاہتا تو آنے واحد پہ سب کو جو ہے صاحب ایمان بنا دیتا، نیک بنا، فلا تکونن من الجاہلین، تو اس معاملے میں آپ جذباتی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی لفظ ہم سورہ ہود جب پڑھیں گے تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب میں جو ہے وہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس وقت کے جب جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا جو ہے وہ برق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے گویا کہا، ایک طرح سے ایک شکوہ سا رکھا کہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو جو ہے، یعنی میری اولاد کو، میرے اہل جو ہے ان کو بچا لے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ آیت نمبر 45 سے اگر دیکھیں نا سورہ ہود کی، تو اس میں وہ الفاظ ہیں کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اس کا جواب بھی پھر وہاں پر بڑا سخت ملتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ یعنی یہ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر 950 برس اللہ کی چاکری کی، اللہ کی دین کی دعوت کو پھیلایا، اس کی مشقت کی ہے، محنت کی ہے، ہر طرح کی مشکلات ہیں، لیکن اللہ کی شان وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کو ہدایت پر لانا مقصود ہوتا تو یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، مطلب اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سب کو ابو بکر بنا دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر اللہ بگاڑنے پر آئے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آنے واحد میں سب کے سب ابلیس ہی بن جائیں، ٹھیک؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب لوگوں کو ان کی ول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش پر رکھا ہے، اور اما شاکرا و اما کفورا کے تحت جو حق پر چلنا چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کے رستے کھول دیتا ہے، اور جو گمراہی کا طلبگار ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے رستوں کو کھول دیتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ یعنی اگر گمراہی کے رستوں پر تالے لگ جائیں تو آزمائش کیسی ہے؟ تو آپ جا ہی نہیں سکتے، تو پھر آزمایا کیسے جائے گا؟ اور اسی طرح جو ہے وہ حق کے رستے پر جانے پر تالے لگ جائیں تو پھر آزمائش کیسے؟ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک طرز عمل ایک انسان، جیسے ہم قرآن حکیم کے شروع میں بھی پڑھ کر آئے یا پیچھے بھی آیات میں ہم نے دیکھا، وہ انداز ملتا ہے کہ سن بکم فہم لا یعجون، وہ تو وہ روش ہے کہ جب ایک انسان مستقل جو ہے وہ اپنے دل کو سیاہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ہی زنگ آلود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو پھر صورتحال وہاں پر جو ہے وہ اسی، یعنی آپ سمجھیں کہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے غلط استعمال سے جو ہے ایک ایسا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی بات ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت۔ کلیئر ہے؟ آیت کلیئر ہے؟ جی سر۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات، وہ جو قرآن حکیم میں الفاظ آتے ہیں سمع و طاعت، سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات۔ جو سنتا نہیں ہے وہ اطاعت کیسے کرے؟ جو غور نہیں کرتا، جو سنتا نہیں ہے، جو حقیقتوں کو سمجھنا نہیں چاہتا، جو اپنے سننے سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ میڈیم ہے جس کو سن کر ایک انسان اپنے اندر جذب کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، یہ جو رسول نے بات میرے سامنے رکھی ہے، یہ جو قرآن نے میرے سامنے بات رکھی ہے، یہ بات کی حقیقت کیا ہے، یہ کہا کیا جا رہا ہے؟ تو جب وہ اس کی طرف آتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کو قبول کیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ رہتا نہیں۔ ہاں، جو سننے کے آگے ڈاٹس لگا دیتا ہے اپنے تعصب کے، اپنے ضد کے، اپنی انانیت کے، اپنے کبر کے، اپنے جو ہے وہ آپ سمجھے بڑائی کے، تو گویا اس نے اپنے ہی کانوں میں جو ہے نا انگلیاں ٹھوسی نہیں، اب اس کو ہدایت ملنے والی۔ اس سے مجھے وہ یاد آ جاتا ہے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے وہ قبیلہ دوس کے سردار بھی تھے، اور وہ ایک وقت جو ہے وہ مکہ گئے تو وہ پروپیگنڈا چل رہا تھا ادھر، اور وہ پروپیگنڈا یہی تھا کہ جیسے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی نیا بندہ، کوئی آگے پیچھے سے کوئی آئے گا تو کفار نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم خود جا کر پہلے اس کو گمراہ کریں گے محمد کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی اگر تم نے ان کو سن لیا تو گمراہ ہو جاؤ، کہ نا جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے جی فلانے کو سن لیا نا تو آپ گمراہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے یہ بھی ایک طریقہ کار اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کا اور طریقہ تو کوئی نہیں، وہ تو کلام ایسا لے کر آئے کہ سن لیا تو لوگ مسحور ہو جاتے ہیں بقول ان کے، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے جو ہے گویا سننے ہی سے یاری کر دو تو
लोगों को पहले ही कहो कि भाई इधर गए ना तो फिर तुम्हारा मामला जो है ना वही बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो उनके साथ ये किया तो फैल बिन अमर दोसी के साथ। तो बाकायदा हमें सीरत सहाबा में जब हम पढ़ते हैं तो फैल बिन अमर दोसी को तो उन्होंने अपने कानों के अंदर जो थे ना वो रुइयां ठोस ली। वो कहते हैं कि मैंने अपने कानों के अंदर रुइयां ठोस। अब ज़ाहिर है वो मक्का तो आए हैं तो खाना काबा तो गए ना, अब उसका तवाफ तो हो रहा है जो कुछ भी, और वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने अपने कानों में रुइयां ठोस दी कि कहीं जो है वो मैं गुमराह ना हो जाऊं, बकौल कुफार ने जैसे उनके सामने इसको एलेबरेट किया। यहां तक कि एक वक्त में वो कहते हैं कि भाई, यानी जब उन्होंने इसी बात पर गौर किया तो उन्होंने कहा यार मुझे भी तो अल्लाह ताला ने कोई दिमाग दिया है ना, कोई जहन दिया है, ये क्या इन बेवकूफों ने जो है वो मुझे कहा जी तुम गुमराह हो जाओगे, फलाने को सुनोगे। तो अगर जो है वो मैं सुनूंगा, बात समझ में आएगी तो मान लेने की होगी, नहीं समझ में आएगी तो मेरे पास भी अल्लाह ताला ने मुझे भी आंखें कान दिल दिमाग सब कुछ दिया है, ठीक है। तो ये तो फैसला जो है वो मुझे देखना पड़ेगा ना, खुद करना पड़ेगा। ये क्या मैं दूसरों की बात पर जो है मैंने एक ऐसा तर्ज अमल जो है अपना लिया। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने वो रुइयां हटाई जब अपने कानों से, और फिर एक वक्त में जब मैंने रसूल को सुना तो मैं, ठीक है। तो यही बात है, यानी जो अल्लाह ताला ने कहा तो बात तो वही कबूल करेंगे जो हकीकतन सुनते। वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, और रहे ये मुर्दे तो अल्लाह इनको उठाएगा फिर उसी की तरफ ये लौटा दी जाए। यानी आप समझे कि जो इस दावत हक को सुनकर इस पर ईमान लाकर इसकी अपनी जिंदगी इसके तहत वज़न नहीं करता, अल्लाह की निगाह में वो चलता फिरता मुर्दा है, उसकी हकीकत एक मुर्दे से कम नहीं। यानी जैसे कि एक बंजर जमीन होती है ना, अब आप देखें ना, बारिश पड़ती है, एक बिल्कुल बंजर जमीन होती है और जिसमें जो है वो सेम वो थोर है और ये वो, ठीक है। तो अगर जो है वो, यानी अब आप देखिए वो बाज दफा इतनी बंजर होती है कि बारिश भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करती, और एक है कि जो जज्ब करती है उसको और सारा कुछ। तो ये मिसालों से कोई हम इन चीजों को समझ दिए जाते हैं। बाकी ये कि ये जो मुर्दे दुनिया में चलते फिरते आपको नजर आते हैं, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इनको फिर उठाएंगे। गोया कुफार को अल्लाह ताला ने यहां मुर्दों से मुशाबे करा कि जिन्हें जितना भी पुकारा जाए वो कोई जवाब नहीं दे सकते। क्या मतलब, यानी इन कुफार के जमीर गोया मुर्दा हो जाए, और इन मुर्दों को जब अकल आएगी तो उसी वक्त जब अल्लाह ताला इनको दुनिया से उठा लेगा और इनका फैसला करेगा। ये है कि ये हकीकतें जो है इन आयात में हमारे सामने खुल रही हैं। अल्लाह ताला हमें इन हकायक को समझने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और वो ये कहते हैं क्यों नहीं उतार दी गई, क्यों नहीं नाजिल कर दी गई उन पर कोई निशानी, कोई आयत मिर रब्बिही, उनके रब की तरफ से। कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन्नल्लाह कादिरुन, कि बेशक अल्लाह ताला कादिर है, अला अन युनज़्ज़िला आयतन, कि वो जो है वो नाजिल कर दे कोई आयत, कोई निशानी। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलम, और हकीकत यह है कि अक्सर इन लोगों में से जो है वो इल्म नहीं रखते। यानी ये जो कहा वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, और वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं उतार दी गई उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से, ठीक है। यानी अब आप जरा अंदाजा करें, गोया मौजा भी मुझ पर उतरे तो उनके पास जो है दलील बस यही एक बाकी रहेगी कि अगर ये अल्लाह के रसूल है तो उन पर परवरदिगार से कोई निशानी क्यों नहीं उतार दी जाए। यानी ये वो तकाजा, कोई निशानी दिखाए, कोई निशानी नहीं। और इसी हुज्जत पर कोई उन्होंने डेरा लगा लिया। बाकी दलाइल तो उनके वैसे ही जो है वो मार खा चुके थे, उसका तो वैसे ही जना, यानी आप समझे कि अल्लाह की आयत के अंदर जो है वो गोया उसकी नफी हो गई थी, सारे मामला हो गए थे। ये वो चीज थी कि जिस पर उन्होंने मुस्तकिल जो है कायम, गोया उनको भी एक अंदाजा ये हो चुका था कि हालात में कोई हिस्सी मौजूदा जो है वो दिखाना अल्लाह ताला की मशीयत में नहीं है, अल्लाह ने दिखाया भी नहीं। इस सूरत हाल में हजूर अकरम की तबीयत की तंगी, जिसका अब हम पीछे जो है वो अंदाजा करके आए, तो उसका जिक्र कुरान में फिर बार बार आ रहा है। यही वो है जिसको सूरह हिजर में इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने नुमाया किया कि वलक़द नअलमु अन्नका युज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, कि हम खूब जानते हैं कि आपका सीना भेजता है, आप अपने सीने के अंदर गोया तंगी महसूस करते हैं इन बातों पर जो ये कह रहे हैं। तो इसका जवाब क्या दिया जा रहा है, यानी ये जो तुम बार बार मुझे मांग रहे हो, ये मामलात कर रहे हो,
قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، کہ کہہ دوں کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی بڑی نشانی اتار دے، یعنی یہ اللہ کی قدرت میں کوئی خامی نہیں ہے کہ اللہ وہ کام کر نہیں سکتا، ولکن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ معجزہ جس کی طلب یہ لے کے بار بار آ رہے ہیں، جیسے ہی یہ معجزہ آیا، اللہ کا کلمہ، اللہ کی سنت جو کبھی بدلتی نہیں ہے، معجزے کے آنے کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ گویا یہ وہ رحمت ہے کہ یہ معجزہ نہیں دیا جا رہا، معجزہ دینے کے بعد اب اللہ کی قہاریت سیدھی کھڑی ہے، یا تو ایمان لاؤ تو رحمت جو ہے وہ گھیر لیں گے، لیکن اکثر قوموں کے اندر ہوا نہیں ہے ایسا۔ اس معجزات کے آنے کے بعد، اور ہم پیچھے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہ وہ تو ہزار معجزے آ جائیں ماننے والے نہیں ہوتے، لیکن جب یہ ایسے معجزے آ جائیں تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو چلے وہ ایسا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ جیسے ابھی تو رسول اللہ سے دعوت دے رہے ہیں، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے، یا پچھلے رسولوں کا بھی معاملہ ایسا چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، لیکن اگر تم ایسے مانگو گے اور اللہ کی طرف سے آ جائے گی، جیسے اونٹنی نکل آئی تھی قوم صالح کی، اب مہلت ختم ہے، اب اگر تم نے اس کی کونچے کاٹ دی تو ختم ہو گیا معاملہ، قوم گئی۔ یہ وہ چیز تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ یہ معاملہ، باقی اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ جو اس نے جو ہے وہ، یعنی یہ کام ظاہر ہے اللہ کی سنت، اللہ بہتر ظاہر ہے جانتا ہے، انسانوں کے سامنے بھی ان باتوں کو رکھا ہے کہ جہلا اس چیز کو نہیں جانتے کہ اصل میں پھر ہوتا کیا، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانی بھیج نہیں رہا۔ اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے والا، کوئی دابہ کوئی جانور، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیر بجناحیہ، کہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے میں کوئی کمی نہیں کر رکھی ہے، ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر یہ اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹائے گئے۔ یعنی یہ جو تمام جانوروں میں پرندے کیڑے مکوڑوں کے رہنے سہنے کے اپنے اپنے طریقے، طور طریقے اور نظام ہیں، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے لیڈرز بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں سائنٹیفک ریسرچ سے بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ایک فلاک جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی اس کا لیڈر بھی ہوتا ہے، چونٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی ایک ملکہ بھی ہوتی ہے، مکھیاں ہوتی ہیں شہد کی تو اس میں ملکہ مکھی بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سسٹمز جو ہے وہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اس کی بات ہو رہی ہے کہ زمین پر کوئی چلنے والا جانور ہو یا کوئی پرندہ جو کہ اپنے دونوں بازو سے اڑتا ہے، مگر وہ تمہاری طرح امتیں سے مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے سسٹم، اپنے اپنے نظام کہ جس کے تحت وہ چلے، اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربک یحشرون، یعنی قرآن میں ہر طرح کے جو ہے وہ دلائل دے دیے، ہر طرح کے شواہد پیش کر دی، اور پھر اس کی حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی کتاب میں کوئی شے کی کوئی کمی نہیں کر رکھی، اور حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب نے جو ہے اپنے کیے کا بھرپور بدلہ جو ہے وہ پانا ہے، اور ایک وقت میں یحشرون، اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے لوگ کل لوگ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اس میں ہر ایک کے ڈسپلنس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت، اگر گھوڑا ہے تو زمین پر چلنے والا جانور، وہ پرندے کی طرح نہیں اڑ سکتا، تو یہ اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کیپیسٹی میں جو ہے وہ رکھا ہے وہ مان، ٹھیک ہے، تو زمین پر چلنے والے اڑنے والے تمام جانور جس طرح ہے کی امتیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بھی جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ ان کی عمریں بھی گزرتی ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، سارا کچھ ہے، اور ان کا اہتمام کرنا اللہ کے ذمہ ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ لکھ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں چھوڑی، اللہ کا نظام بڑا محفوظ ہے۔ اور یہاں پہ اعوذ باللہ جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو اس آیت میں الفاظ ہے نا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو الکتاب سے یہاں مراد جو ہے نا وہ لوح محفوظ ہے، یعنی جو مخلوقات کے تمام احوال جو ہے نا اس پر حاوی، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے بیان کی اس میں کمی رہے،
اس حوالے سے جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مروی حدیث ہے جو کہ بخاری میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم خشک ہو چکا ہے اس پر جو تم کرنے والے. تو الکتاب سے یہاں مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے ایک رائے یہ بھی ہے وہ. بارہ اچھا یہ اب اس طرح کی چیزیں یہ تقدیر کی بات ہے، تقدیر کی بات. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزوں کا علم جو ہے وہ رکھتا ہے، کامل علم رکھتا ہے جو چیزیں. اس سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب وہ اللہ علم رکھتا ہے تو ہمیں تو گویا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. بھائی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، یہ پتہ ہونے والی بات. ایک ہے کہ اپنے اختیار کے تحت اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جو ہے وہ روکا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ اختیار بھی ہے انسان. مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، ایک بندہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ کھنا پل کے لیے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بات پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے کھنا پل پہنچ جائے گا، تو اس سے اس کے اختیار میں کمی کام آتی ہے، کوئی کمی واقع نہیں. اور میں نے تو اندازہ لگایا نا، میں نے تو دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک ویگن میں بیٹھا ہے یا اس نے اپنا رخ اس طرف کیا ہوا ہے، تو میں امکان رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ یہ کھنا پل پہنچ جائے گا. لیکن ایک اللہ ہے، اللہ کا اندازہ جو ہے اور اللہ کی جو بات ہے وہ کامل ہے. اور اس کاملیت کے تحت بھی کہ اس کا انجام یہ ہے، اس بات سے یہ بات کیسے ثابت کی جا سکتی ہے کہ اب یہ شخص مجبور ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اس قسم کے جو ہے وہ خیالات ایک انسان کے دماغ میں بیٹھنے سے کھول ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا بغیر اس کی رضا کے. انسان گناہ گار نہیں، معلوم نہیں کہ اس قسم کی جو انسان کے دماغ میں سوچیں آتی رہتی ہیں. بھائی انسان کا گناہ کرنا یا نیکی کی طرف آنا یہ اس کی اپنی ول ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں اس کا جو نتیجہ نکلے گا جو وہ کرے گا وہ اللہ کی، اور اللہ کا علم اس کو مجبور نہیں کرتا جو وہ کرے. کلیئر ہے یہ بات ابھی؟ جی سر. جی. باقی یہ کہ سب کا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس لوٹنے کے اندر جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب وہ حشر ہوگا اور کفر و شرک اور ایمان اور اعمال کا محاسبہ ہوگا، تو وہاں پر آپ دیکھیں جانوروں کے تک کے اندر بھی اس بات کو جو ہے وہ نمایاں کر کے بتایا گیا کہ وہاں بدلہ جو ہے وہ دلوایا جائے گا. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت جو کہ مسلم میں آتی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری یعنی ایک سینگ نہیں تھے اس کے کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے. وہ ٹکر ماری کوئی بے سینگ بکری تھی کہ جس کو جو ہے وہ سینگ والی بکری نے مار دیا، اب وہ مظلوم تھی، تو وہ آخرت میں اس کو ڈیمانسٹریشن آئے گی، وہ چیز وہاں پر ہوگی. تو یہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جب ہم ان آیات سے گزر رہے ہوتے ہیں. اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے ہم گونگے فی الظلمات، اور گویا اندھیروں میں ہے، یعنی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضلل، اور جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر لے آتا. اللہ گمراہ کر دیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ گمراہی پر مہر تصدیق جو ہے وہ گویا لگا دیتا ہے، گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی وہ چلتا ہی اس رستے پہ کہ آپ اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے گمراہ، یعنی ایک علم کے اعتبار سے اللہ کا جانتا ہے سب بات ہے، لیکن وہ گمراہ ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں وہ جو یا نیکی کی طرف چلتا ہے، اس کی اپنی دل تھی جس طرف وہ چلتا ہے. یعنی آپ کہنا کہ یہ رستہ جو ہے وہ لاہور جاتا ہے، یہ رستہ جو ہے وہ پشاور جاتا ہے، مخالف سمتوں پہ ہے. تو اب ایک شخص جو چلتا ہے لاہور کی طرف وہ سوچے کہ پشاور آ جائے گا، یا جو پشاور کی طرف چلے وہ سمجھے کہ لاہور آ جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا. یہ چیز ہے کہ جو پھر جو ہے یہاں پر واضح ہوگی. یعنی آیات کو جھٹلانے والے حق بات کو نہ سنتے ہیں، نہ ان کی زبانوں سے وہ حق بات نکلتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، ان کے کفر و شرک پہ جا پڑے ہیں.
جن کی جو ہے نفسانی خواہشات کے اندر، جن کے اندر جو ہے معاملات کے سارے جو ہے یہاں پڑے، اور وہ یعنی گمراہ اصل میں کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں، کان، دل، یہ چیزیں جو ہے وہ جن کے متعلق انسان سے ظاہر سوال ہونا ہے، وہ اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ انسان ان کو جو ہے وہ بس دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ادھر ہی کھوپ کے بیٹھا رہے، کہ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، اس کی مقصد تخلیق کیا تھا، کیوں وہ بنایا گیا، دنیا میں اتنی چیزیں موجود تھی، وہ کیوں بنایا گیا۔ پھر وہ جب بنایا گیا تو اس کائنات کی حقیقت کیا ہے جس میں وہ بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر روز اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو دنیا کا کوئی انجام بھی ہے یا بس یہی دنیا حقیقت رکھتی ہے؟ پھر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود لگا ہوا ہے، یہ کوئی آٹو پے ہے، یہ کیا ہے یہ؟ یا یہ کہ کوئی خالق ہے؟ مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ یہ انسان جب خاص طور پر بحریہ ہوا، کتنی عجیب بات ہے، یعنی دنیا کی وہ ریئلٹی آنکھوں سامنے پڑی چیز ہے، اس کو کہتا ہے جی یہ تو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی چیز کے بن نہیں سکتی، بیٹر ہے یہ جس کے ذریعے سے بن سکتی ہے۔ لیکن جب اپنی بات کرتا ہے او جی میں تو خود ہی آ گئی۔ اب وہ خود ہی کیا تھا؟ وہ ایوولوشن تھا، ٹھیک؟ اور ایوولوشن پروسیس میں پیچھے جاتے 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 ایک جگہ جا کے جاتی ہے اس کی بس، اور وہ پہنچ جاتا ہے سنگولیرٹی تک، جہاں پہ پھر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کرتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہ یہاں تک۔ اچھا اب اس سے پیچھے کیا ہے؟ وہ جی سب مجھے نہیں پتا، نہ مجھے نہیں پتا بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی ہو گیا سارا، یعنی حد ہو گئی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، بہرحال انسان گمراہ ہو جاتے ہیں اس طرح سے۔ اور قرآن کی طرف جب ایک انسان آتا ہے اور ان حقائق کو اپنے سامنے رکھتا ہے، یہ تو آن سرفیس یہ چیزیں ہدایت کے طور پر موجود ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ غوطہ زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سرفیس پہ رکھا ہے، یہ کوئی اتنے ٹیکنیکل فلسفے نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہے کہ یہ جی کوئی میتھمیٹکس کا کوئی بہت ہی مشکل سا فارمولہ تھا، تو یہ بھائی صاحب کا دماغ تو بڑا اچھا کام کرتا ہے، ان کو تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن میرے تو سمجھ سے ہی اوپر سے پتہ نہیں کوئی 10ویں منزل سے گزر جاتا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے آسان اور اتنے سادہ پیرائے میں ساری باتوں کو انسانوں کو سمجھایا ہے، اور اتنے مختلف اندازوں سے سمجھایا ہے، یعنی کہیں ایک طرح سے کہا، کہیں دوسری طرح سے کہا، کہیں تیسری طرح سے کہا کہ ایک انسان کی نفسیات یہ ہے، دوسرے کی وہ ہے، تیسرے کی وہ ہے، تو نفسیات کے تحت یہ بندہ یوں سمجھ سکتا ہے، وہ بندہ یوں سمجھ سکتا ہے، تیسرا بندہ یوں سمجھ سکتا ہے، تو جیسے جیسے جو سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھ لے، اور اس بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہوتا ہی ایک انسان جو ہے اس دنیا کی جو ہے وہ یعنی اس میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ بس اسی کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے بڑی جو ہے وہ کارآمد بات کی کیسا ہوگا نہیں۔ کلیئر ہے جی؟ جی سر۔ جی، اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 40 ہے، 40، جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ارائیتکم اتاکم عذاب اللہ، اور ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، یہ کہ تم پر قیامت ہی آ جائے، تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا جواب دو اس چیز کا۔ یہ جو تم نے لات منات فلاں یہ وہ مادہ یہ خود ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ جب تم مشکلات میں پھنستے ہو، کہیں پر جاتے ہو، پھر کیوں زبان سے تمہارے اللہ کی طرف سے نکل آتا ہے؟ پھر کیوں نہیں پکارتے ان کو؟ ٹھیک ہے، سمندر میں سفر کرتے ہو تو وہاں کوئی طوفان آ جاتا ہے، موت انسان کے سامنے آ جاتی ہے، پھر یہ کدھر غائب ہو جاتے ہیں؟ لات منات الزبر وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہاں پھر سفارشی کدھر چلے جاتے ہیں؟ وہاں اللہ کیوں یاد آ جاتا ہے؟ صرف پھر خالص ہو کے اللہ کو کیوں پکارنا شروع کرتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص اپنے دل سے پوچھے کہ آخر مصیبت میں اللہ ہی کیوں یاد آ جاتا ہے، تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلیم کی صورتحال کو رکھا ہوا انسان کی، انسان فطرتاً اس ایک الہ کو پہچانتا ہے خوب طریقے سے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ یعنی کسی شخص میں اس فطرتی شرافت ذرا سی بھی موجود ہے، کوئی رمق بھی موجود ہے، اس کا دل ضرور گواہی دیتا ہے کہ بات ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر بیان ہو۔
लेकिन ये कि फिर वही है कि दुनिया है जो कि उसको घेर लेती है और फिर उसी के अंदर जो है वो बढ़कर जो है उसका इनकार करता चला जाता है। ठीक है, ये कुरान हकीम में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने ये मजमून गोया बयान किया है। सूरह बनी इसराइल 67, जुमर 38, मोमिनून 84 था, 89, और भी जगहों पर अल्लाह ताला ने जो है इसको खोलकर इस मजमून को बयान किया। अल्लाह ने इंसान को फितरत पर पैदा किया होता है। फिर वो हदीस ज़हन में रखे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान फितरत पर पैदा होता है, गोया वो अल्लाह की पहचान रखता है, सारा कुछ होता है उसको। फिर ये है कि उसके वालिदैन हैं जो उसको मजूसी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, ठीक है, और यहूदी बना देते हैं। ये माहौल है जो कि इंसान के जिसके अंदर जो है वो गिरफ्त। फिर यही है कि आबा अजदाद की तकलीद में पड़ जाता है, कहीं कहीं किसी और को जो है वो अपना हाजिर गवाह और मुश्किल कुशा समझ लेता है, किसी और के नाम की नजर न्याज जो है वो देना शुरू कर देता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जरा की वो आजमाइश आती नहीं है, फिर सारा कुछ ही भूल जाता है और फिर अल्लाह की तरफ जो है क्यों पलट जाता है। ये उसकी फितरत, ये उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने गोया ये बात जो, तो गोया ये बात भी यहाँ पर समझाई जा रही है खासतौर पर कि ये जो ये कह दीजिए नबी वसल्लम, क्या तुमने देखा अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुम पर क्यामत आए, यानी क्यामत के दिन भी इंसान जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि तो क्या गैर अल्लाह की यानी अल्लाह के सिवा के गैर को पुकारोगे, जब उस दिन नहीं पुकारोगे तो आज क्यों पुकारो। गोया ये बताया जा रहा है कि उस दिन जो है वो मतलब वो सारी चीजें तुम जो है वो सारी चीजों से जो है वो गोया जान छूट जाएगी जिनको तुम दुनिया में पुकारा करते थे, लेकिन उस दिन काम नहीं आएगा। यहाँ तुम लगे रहे या अली तो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौसे पाक और ये और फलाना और फलाना और फलाना और ये या और वो या इससे मदद और उससे मदद और इससे ये और उससे जाके क्या करो। ये वो हकीकत है जिसको यहाँ पर जो है वो खोल कर गया। फरमाया बल किया हो तदऊना फयक्शिफु मा तदूना इलैहि, बल्कि जो मुसीबत की घड़ी होती है तुम उसी को पुकारते हो, फिर अगर वो चाहता है तो जिस तकलीफ के लिए तुम उसको पुकारते हो इंशा यानी वो जो है वो अगर दूर कर देता है, ठीक है, तो कहा कि वतन सौ न मा तुशरी हूं, तो ऐसे मौके पर तुम भूल जाते हो उनको जिनको तुम शरीक ठहराते हो। यानी ये वो बात है कि जब अल्लाह ताला जो है वो तुम तकलीफ आती है तुम उसे पुकारते हो, वो दूर कर देता है, उस वक्त तुम भूले बैठे होते हो कि जो तुम्हारे शुरका थे जिनको जो है तुम जानते थे, अब नहीं बोलते कि लात है और बनाता और फलाना और फलाना और यूं हो गया। ये चीज है कि जो हमारे सामने आई और उसके बाद जो है अल्लाह ताला जो है बातें हैं वलकद अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, और हमने भेजा बहुत सी उम्मतों की तरफ आपसे तुमसे कबल, फाखदना, यानी हमने भेजा है बहुत सी उम्मतों की तरफ आपसे कबल, किसको, रसूलों को, रसूलों को भेजा ना, और फाखदना, और फिर हमने पकड़ लिया उनको बिल बासाई सख्तियों में, वद्दर्राई और तकलीफों में। क्यों किया ऐसा अल्लाह ताला ने दुनिया में उनके साथ कि जब रसूल आए तो वहां पे तो रहमतें नाजिल होनी चाहिए थी, लेकिन वहां हुआ वह ये था कि वो अल्लाह की नाफरमानी में कौमें खड़ी हुई थी ना, तो अल्लाह ने उनको आजमाइशों में डाला, सख्तियों में, तकलीफों में। और क्यों डाला, ये भी अल्लाह की रहमत थी। ये बजाय नजर ये आ रहा था कि ये बड़ी कुछ सख्तियां और सारा कुछ, लेकिन ये बड़ी रहमत थी। क्यों डाल रहा हूं, तजर्रा उनके शायद वो आज सीख जाए, यानी यहाँ रसूलों के बारे में जो है कोई अहम कानून बयान। अच्छा एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर जो है अंबिया मुराद है, रसूल मुराद, ठीक, यानी जब किसी कौम की तरफ कोई रसूल भेजा जाता था तो उस कौम को जो है वो ख्वाब गफलत से जगाने के लिए अल्लाह की तरफ से यानी छोटे छोटे अजाब आते थे, जाग जाओ उठ जाओ, ठीक। लेकिन अगर वो कौम इसके बावजूद भी संभलती नहीं थी और अपने रसूल पर ईमान नहीं लाती थी, तो अल्लाह की तरफ से उनकी जो है रस्सी ढीली कर दी जाती थी, चंद रोज की मोहलत दी जाती थी, खूब मनमानियां करें, सब कुछ करें। और फिर ये होता था कि अल्लाह का अजाब उनको अचानक आ पकड़ता था, वो पूरी की पूरी कौम नसीब मनसिया हो जाती थी। ये असल मजमून जो है सूरह आराफ का है। सूरह आराफ जब हम पढ़ेंगे तो वहां जो है उसका अमूदी मजमून ही यही है, और वहां बड़ी तफसील से ये जो है वो बात जो है वो बयान, वही है कि जो यहाँ पर भी जो है वो अल्लाह ताला जो है कौमों के हवाले से जो है इस बात को बयान करता है।
बस इस आयत तक हम आज रुक रहे हैं। कोई सवाल है आपके साथ? बल्कि अगली आयत भी कर ही लेते हैं, उसके अंदर ये मजमून इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा कि फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत कुलूबुहुम, तो क्यों ना ऐसा हुआ कि जब हमारी तरफ से कोई सख्ती उन पर आई तो वो गिड़गिड़ाते। वलाकिन क़सत कुलूबुहुम, और लेकिन उनके दिल ही जो है वो सख्त हो चुके थे। वज़य्यन लहुम शैतान, और शैतान ने मुज़य्यन किए रखा था उनके लिए उनके मा कानू यामलून, जो क्या बात। उनको लगता था भाई हम भी आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, हम मुसलमानों में वो क्या मसला है, कोई नहीं आ सकते, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। या तरह तरह के और ख्याल, मुशरिकीन कुफार के अपने ख्याल, मुसलमान है वो अपने ख्याल बनाकर बैठे हैं। इतनी तंबीहात बनाने के बावजूद जो है वो समझने और नजर सानी करने पर गोया एक इंसान आमादा ना हो। ये वो चीजें हैं जो कि असल में इंसान आज हमारे भी देखें, आज हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ा मैसेज हो। ये जो आज हमारे इर्द गिर्द हर वक्त तंगी, माशी तंगी, ये मामला वो मामला सारा कुछ चल रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि अल्लाह की आर्जी इख्तियार, वरना फिर ये कि दिल सख्त कर दिए जाते हैं और अजाब जो है वो फिर अल्लाह की तरफ से आ जाता है। और ये कि इंसान जो है वो शैतान ने उसके अमाल को इतना खुशनुमा कर दिया होता है कि इंसान समझता है कि कोई मसला नहीं है जी, मैं तो बड़ी सीधी राह पे चल रहा हूं, करना चाहिए इस सारे सूरत से। बस यहीं तक आज हम मुकम्मल करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। कोई सवाल है तो? सर, ये तो अंबिया थे ना, जिस तरह जो कौमे आद समूद की तरफ आए थे, तो इनको तो अजाब मिले थे ना, इन कौमों को। अंबिया ने रसूल, रसूल, जी जी मिले रसूल थे वो ना। नहीं होगा जिसके पास शरीयत, मगर पुरानी शरीयत लेके आए थे ना दोबारा से। देखें रसूल जो होते हैं ना, रसूल नहीं नहीं पुरानी जरूरी नहीं होती लेकर आना। रसूल वो होते हैं जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लेकर आए थे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत तो नहीं लेकर आए थे। लेकिन रसूल रसूल होते हैं अल्लाह की तरफ से स्पेशल, जो कि खास अपॉइंटेड होते हैं किसी कौम की तरफ। अंबिया का मामला ये नहीं होता। अंबिया का मामला रिफॉर्म्स का होता है, वो उसी के अंदर ही बेहतरी के अंदर, वो उसी भूले हुए सबक को याद दिलाने के लिए आते हैं। वो आप समझे कि वो सिद्दीकीन जो है ना उससे ऊपर की लौट है, यानी वो भी चुनीदा होते हैं अल्लाह की तरफ से। लेकिन बाहर वो रसूल, हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है, इसको भी जी सर, जज़ाक। जाए।